السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو اور دینی بھائیو، آج میں آپ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا تانشاہ، دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر کی بات کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مختصر وقت میں، کہ ہٹلر کی زندگی پر کون تھا، کہاں پیدا ہوا، تعلیم کتنی حاصل کی، تانشاہ کیوں بنا، لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو کیوں مارا، یہودیوں کو کیوں قتل عام کیا، پھر آخر میں اپنی زندگی سے ہار کر، اپنی زندگی سے مایوس ہو کر، اپنے انجام سے ڈر کر خودکشی سوسائڈ کیوں کی۔ ہم ان سب پہلو پر بات کریں گے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، جب بھی ہم کسی کی ہسٹری یا کسی کی تاریخ بتاتے ہیں تو ہمارا مقصد اس کی تمام باتیں یا پوری تاریخ کو بتانا نہیں ہوتا، بلکہ ہم صرف ان پہلو پر بات کرتے ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو سبق ملے، ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہو۔ عزیز دوستو، ہٹلر کو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کو کافی زیادہ مالی و جانی نقصان اٹھانا پڑا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں انسانیت کا قتل عام ہوا۔ اور اسی تالشاہ، اسی ہٹلر کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار، دوسرا عالمی جنگ ہوا، جس کو جنگ عظیم بھی کہہ لیجئے۔ عزیز دوستو، ہٹلر کی پیدائش 20 اپریل 1989 کو آسٹریلیا کے غریب گھرانے میں ہوا تھا۔ اس کا پورا نام ایڈولف ہٹلر، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ماں اپنے شوہر کی تیسری بیوی تھی۔ ہٹلر کے بھائی بہن بچپن ہی میں مر گئے، بچپن ہی میں اس دنیا سے الوداع کہا، اس لیے ہٹلر اپنے ماں کا چہیتا لاڈلا لڑکا تھا۔ ہٹلر اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا لیکن اپنے ماں سے محبت کرتا تھا۔ عزیز دوستو، ہٹلر کا زندگی کا بہت ہی ایسا واقعات ہیں، جب بھی وہ کوئی کام کرتا یا کوئی اسی کام کے لیے ارادہ کرتا تو اس میں اس کو کامیابی نہ ملتی۔ اسی طرح بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ندی میں تر رہا تھا، ڈوبنے لگا تو اس کو ایک پادری نے بچایا۔ پادری سے اتنا متاثر ہوا کہ سوچا کہ میں ایک اچھا انسان، ایک مذہبی انسان، ایک پادری بنوں گا، لیکن اس کو اس میں بھی کامیابی نہ ملی۔ بچپن میں جب وہ یونیورسٹی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تو وہاں بھی اس کو کامیابی نہ ملی، اس لیے اس کا مقدر، اس کا مقصد کہیں اور تھا، اس کو ایک تاریخی انسان، ایک تانشاہ کی طرف جانا تھا۔ تو عزیز دوستو، آخر کار وہ وہاں اپنا جہاں اس کا پیدائش تھی وہاں سے غربت بھری زندگی گزار کر 1913 میں وہ جرمنی آیا۔ کافی غربت بھری زندگی گزارنے کے بعد، جرمنی آنے کے بعد، اس نے پہلا جنگ عظیم میں، یعنی جو فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا، پہلا عالمی جنگ، اس میں جرمنی کی طرف سے وہ ایک سپاہی کے طور پہ بھی لڑا، لیکن فوج میں بھی اس کو کامیابی نہ ملی، یعنی فوج میں بھی اس کو ترقی نہ مل پائی، جس کی وجہ سے وہ سوچا کہ مجھے ایک اچھا پولیٹیشین بننا چاہیے، یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے اس نے وہاں کے جو ورکر تھی، وہاں کے ورکر پارٹی کے 1919 میں اس نے اس کا رکن بنا، اور اس کے بعد اس پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد وہ یہ کہ وہ جو ورکر پارٹی تھی وہ نازی پارٹی بنا، یعنی جس پارٹی کو وہ جوائن کیا وہ پارٹی فتح ہو کر اقتدار میں آئی۔ اقتدار میں آنے کے بعد ہٹلر کو ترقی ملتی گئی، اس کے بعد چانسلر بنا، چانسلر کے بعد اسے بڑے بڑے عہدے پر فائز کیا گیا۔ آخر کار ہوا ہے کہ وہاں کے جرمنی کے جو راشٹرپتی تھے، وہاں کے اس وقت کے جو پریسیڈنٹ، ان کے وفات کے بعد ہٹلر نے خود کو، اپنے آپ کو وہاں کے پریسیڈنٹ گھوشت کیا، یعنی اعلان کیا کہ میں جرمنی کا پریسیڈنٹ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد، طاقت ہاتھ میں آنے کے بعد، عزیز دوستو، لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہٹلر یہودیوں سے پہلے سے زیادہ نفرت کرتا تھا، یعنی پہلے ان کا سخت مخالفت کرتا تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد جو اس کا رنگ تھا، جو اس کا رنگ روپ تھا، اور ظاہر ہونے لگا، یعنی یہودیوں کو مخالفت اور بڑھ گئی۔ اس کے لیے اس نے گیس چیمبر میں یہودیوں لاکھوں کی تعداد میں ڈال کر ان کو ختم کیا، جیلوں میں ڈال کر ختم کر دیا۔ اس سے پہلے اس نے سوچا کہ سب سے پہلے جس ملک کا اپوزیشن ہوتی ہے، یعنی مخالف پارٹی، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی کسی ملک میں یا کسی ریاست میں اپوزیشن پارٹی نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا ختم کر دیا جاتا ہے تو وہاں کی جو سرکار، وہاں کی جو گورنمنٹس ہوتی ہے، اپنے منمانی طریقے سے کام کرتی ہے۔ ایسا ہٹلر نے سوچا کہ کیوں نہ جو اپوزیشن پارٹیز، جو مخالف پارٹیاں ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے اس نے اس وقت کے جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی تھی، اپوزیشن میں تھی، اس کو ختم کیا، اس کو بین کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی نہ تھا روکنے والا، اس نے منمانی طریقے سے اپنے کام کرتا گیا اور قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا۔ لیکن اس سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہٹلر نے اپنا زندگی
کا دیکھا کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، میں نے شروعات میں کیا کیا، لوگوں کو کیسا نقصان پہنچایا، اس دنیا کو کیسا نقصان پہنچایا، میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ جب اس نے اس چیز کو دیکھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، تو اس کے لیے اس نے سوچا کہ خودکشی کیا جائے، لہٰذا اس نے خودکشی کی۔ لیکن خودکشی کرنے سے پہلے اس نے ایک دن پہلے شادی کی کل ہو کر اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ اس کے بعد جو اس کی پتنی، اس کی وائف، اس کی بیوی تھی، اس نے بھی خودکشی کی، اور دونوں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں چلے گئے، یعنی عالم آخرت کی طرف منتقل ہوئے۔ تو دوستو، ہٹلر کی زندگی سے، ہٹلر کی اس تاناشائی سے ہم سب کے لیے، ہم تمام انسانیت کے لیے یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ انسان دنیاوی زندگی میں چاہے کسی بھی میدان، کسی بھی فیلڈ میں کتنا ترقی کر جائے، اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے، دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان بن جائے، لیکن اس کا انجام کیا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔